سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسری صبح جب شیران جاگا تو سورج خوب چڑھ چکا تھا۔ کچھ لمحے تو ماحول کے متعلق اندازہ کرتا رہا، کیونکہ گہری نیند سو جانے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو یہ یاد نہیں رہتا کہ رات کو کوئی بہت ہی اجنبی کیفیت تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے سب کچھ یاد آ گیا اور وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ جن سنگین حالات میں وہ اتنی گہری نیند سویا تھا وہ بڑے ہی سنسنی خیز تھے۔ ایسی صورت میں تو دشمن بآسانی اسے اور فلک شیر کو موت کی نیند سلا سکتے تھے۔ اس نے چونک کر فلک شیر کے بستر کی جانب دیکھا اور یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ فلک شیر اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ دوسرے لمحے وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے فلک شیر کو آوازیں دینا شروع کر دیں، لیکن اس کی آواز کا جواب نہ ملا تو شیران نے اس گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ پھر گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو فلک شیر کا گھوڑا بھی غائب تھا۔ شیران کے ہونٹ سکڑ گئے۔ ایک لمحے تک وہ سوچتا رہا۔ اس کے بعد واپس آ کر اس نے چہرہ وغیرہ صاف کیا، باورچی خانے میں جھانکا تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جسے صبح کے ناشتے کے طور پر کھایا جا سکتا ہو۔ اس کے بعد وہ گھوڑا کھول کر اس کی پشت پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ اسے صبح کی خوراک کی تلاش تھی۔ شاید یہ اس کی وحشی فطرت کا ایک حصہ تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے فلک شیر اور سناریا میں موجود دشمنوں کو بھول گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہوٹل اور قہوہ خانے کھل چکے تھے اور لوگ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، لیکن اس وقت کی فضا رات کی فضا سے بالکل مختلف نظر آئی۔ اس وقت لوگ اسے دیکھ کر بھاگ نہیں رہے تھے۔ شیران نے اس انوکھی تبدیلی کو محسوس کیا، لیکن اس وقت اس کی ساری توجہ فلک شیر اور بھوک کی طرف تھی۔ اس نے سناریا کے قرب و جوار دیکھے جو پوری طرح شاداب تھے، پھر ایک ایسے گوشے میں نکل آیا جو شاداب نہیں تھا۔ ہر طرف کوڑے کرکٹ کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ ایک چوک میں پتھروں سے ایک بھونڈی عمارت بنی ہوئی تھی جس کے آس پاس سوکھے درخت موجود تھے۔ ادھر بھی سڑک کی عمارتیں زیادہ تر لکڑی کی بنی ہوئی تھیں اور ان کا رنگ و روغن خراب ہو چکا تھا۔ بائیں جانب ایک چھوٹا سا جوہڑ تھا جہاں سے بدبو کے بھپکے اڑ رہے تھے اور اس کے کنارے مویشی اور ننگ دھڑنگ بچے نظر آ رہے تھے۔ یہ تصویر کے دوسری طرف کی کہانی تھی۔ وہ وہاں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ابھی تک اس سے کسی نے نہ تو مخاطب ہونے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ آخرکار وہ لکڑی کی بنی ہوئی ایک بڑی سی عمارت کے پاس پہنچ گیا جہاں سرائے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جب وہ اس عمارت کی 3 سیڑھیاں طے کر کے دروازے پر پہنچا تو ایک آدمی دروازہ کھول کر باہر نکلا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ شیران پر پڑی وہ پھرتی سے واپس اندر چلا گیا۔ شیران نے اس پر توجہ نہیں دی تھی اور دروازے کو پاؤں سے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ سرائے ہی تھی اور بڑے کمرے میں میز کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہاں بھی ایک کاؤنٹر نظر آ رہا تھا، لیکن کاؤنٹر پر ایک خوبصورت لڑکی بے نیازی سے برتن دھوتی نظر آئی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک خوبصورت لڑکی تھی اور غالباً وہ کام میں مصروف تھی، اس لیے اسے شیران کے اندر داخل ہونے کا اندازہ نہیں ہوا۔ لیکن جب اس نے قدموں کی چاپ سنی تو گردن اٹھا کر دیکھا۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور یہ پہلی لڑکی تھی جس نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنی جگہ سے نکلی اور شیران کے پاس پہنچ گئی۔ جناب والا، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ شیران نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اس نے جلدی سے ایک میز کے گرد ایک کرسی گھسیٹ دی تھی۔ پھر وہ بہت ہی نرم اور شگفتہ لہجے میں بولی، صبح کے پہلے مہمان کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ناشتہ کرنا چاہتا ہوں، شیران نے کہا۔ حکم دیجئے، کیا پسند فرمائیں گے؟ میں نہیں جانتا، کھانے پینے کی جو چیزیں موجود ہوں وہ لے آؤ۔ میرا نام ارونا ہے اور میں… سنو، مجھے تمہارے نام سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے ناشتہ چاہیے۔ اوہو، آپ اس بستی میں اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں، لیکن ناشتہ… ہماری بستی آپ کو کیسی لگی؟ قابل نفرت، غلیظ اور انتہائی بھونڈی، شیران نے جواب دیا اور لڑکی کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ اس کے دونوں رخساروں میں گہرے گہرے گڑھے پڑ گئے تھے جس کی وجہ سے اس کی دل آویزی اور بڑھ گئی تھی۔ اس نے ایک انگلی اٹھا کر کہا، تب تو آپ ایک طرح سے میرے ہم خیال ہوئے۔ مجھے بھی اس بستی سے نفرت ہے، حالانکہ میں یہیں پیدا ہوئی ہوں اور شاید مجھے یہیں مرنا بھی پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں جناب کہ میرا باپ ایک بہت غریب آدمی ہے۔ پہلے وہ اس بستی میں مزدوری کرتا تھا، لیکن پھر کچھ لوگوں کی عنایت نے اسے یہ سرائے بنانے میں مدد دی۔ لڑکی ہنسی اور بولی، وہ اپنی دانست میں اپنے آپ کو اس سرائے کا مالک سمجھتا ہے، لیکن یہ بات اسے بعد میں معلوم ہوئی کہ در حقیقت وہ سرائے کا مالک نہیں بلکہ ملازم ہے، اور جب تک زندہ رہے گا ملازم رہے گا۔ اصل میں سرائے کے مالک تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے اسے یہ سرائے تعمیر کرنے کے لیے کہا تھا۔
لیکن میں آپ کو بتاؤں، لڑکی سرگوشی کے انداز میں بولی، میرا باپ بھی ایک چالاک آدمی ہے، اس نے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے مجھے استعمال کیا۔ آئینہ دیکھ کر اپنے آپ کو پسند کرتی ہوں، اگر ایسا تو سب ہی کرتے ہیں۔ البتہ اس بات کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ یہاں آنے والے مجھے ایک دلکش لڑکی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ارونا ناشتہ۔ شیران کے منہ سے ایک خوفناک غراہٹ نکلی۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور لڑکی نے شانے ہلا کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ شیران کی غراہٹ اور اس کے حلق سے نکلنے والی آواز کا لڑکی نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ بہت ہی لا ابالی اور بے نیاز قسم کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ وہ عمارت کے دوسرے حصے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وہاں سے برآمد ہوئی تو اس کے ہاتھ میں لکڑی کی بنی ہوئی ایک ٹرے تھی جس میں بدھی طرز کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ ان برتنوں میں چائے اور تندور میں پکی ہوئی ایک موٹی سی روٹی موجود تھی، ساتھ میں بھنے ہوئے گوشت کے کچھ ٹکڑے۔ بہرحال صبح کا ناشتہ بہتر تھا۔ شیران ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ لڑکی میز کا سہارا لے کر اس طرح کھڑی ہو گئی تھی کہ اس کے بدن کے تمام نقوش نمایاں ہو گئے تھے۔ شیران نے جب بھی اس کی جانب نگاہ اٹھائی اس کی آنکھوں میں ایک چبھتی ہوئی سی کیفیت پائی۔ آخر کار وہ بولی، اس علاقے میں پہلی بار تم مجھے انسان نما چیز نظر آئے ہو۔ شیران نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ تمہیں بہت افسوس ہو رہا ہوگا کہ تمہارے حسن کی تعریف نہیں کی جا رہی۔ شاید ایسی کوئی بات ہو۔ افسوس، ایک گدھا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے جو کسی بھی گدھی کو دیکھ کر ڈھینچوں ڈھینچوں کرنے لگتا ہے۔ اب تم بکواس کیے بغیر مجھے ناشتہ کرنے دو۔ واہ، بھیڑیوں کی طرح غراتے ہو۔ میں غرانے والے بھیڑیوں کو بے حد پسند کرتی ہوں، لیکن میں پھاڑ کھانے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ میں کہتا ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، شیران نے کہا اور لڑکی مسکراتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد شیران نے ناشتہ ختم کیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر سنہری سکے نکالے اور انہیں لڑکی کے سامنے کرتا ہوا بولا، جتنی رقم بنتی ہو وہ اٹھا لو۔ جلدی کیا ہے، رقم بھی لے لی جائے گی۔ کچھ دیر بیٹھو، باتیں کرتے ہیں دنیا جہان کی۔ تم بکواس کرنے کی مریض معلوم ہوتی ہو۔ اور کوئی بات نہیں۔ ویسے کیا تم اس سرائے میں تنہا رہتی ہو؟ ہاں، میرا باپ شراب کے نشے میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی ہوتا ہے۔ جب خوب دھوپ پھیل جاتی ہے تو اس کے بدن میں حرارت پیدا ہو جائے گی اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اس وقت تک میں اس سرائے میں تنہا ہوتی ہوں۔ اپنی رقم اٹھاؤ اور مجھے جانے دو۔ کہاں جاؤ گے اجنبی؟ نام تو اپنا بتا دو۔ اجنبی؟ شیران مسکرا کر بولا، ویسے یہ بستی رات میں کچھ اور ہوتی ہے اور دن میں بالکل بدل جاتی ہے۔ رات کو تم یہاں اجنبی تھے، اب نہیں ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شیران۔ بہت حسین ہو۔ میری ماں کہتی تھی کہ کبھی کسی مرد سے دلچسپی لو تو یہ سمجھ لو کہ زندگی آگے بڑھے گی۔ بہرحال میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ بہت شکریہ، اب یہ رقم اٹھاؤ، میں چلتا ہوں۔ ایک بات کہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ سامنے والا میدان دیکھ رہے ہو؟ رات کو یہاں رقص و سرور کی محفل جمتی ہے۔ تم آ جاؤ تو حسن دوبالا ہو جائے گا۔ میں انتظار کروں گی تمہارا۔ شیران کی پیٹ کا دوزخ بھر چکا تھا۔ وہ لڑکی کی ذہنی کیفیت کو سمجھ رہا تھا لیکن بہرحال اس سے ایک لفظ کہنا بھی الجھنوں کو مول لینا تھا۔ حالانکہ لڑکی یہاں کام آ سکتی تھی۔ ارونا، کم از کم پاگلوں کی اس بستی میں تمہارا دم غنیمت ہے۔ لڑکی نے ایک سسکی لی اور بولی، انتظار کروں گی رات کو رقص کے میدان میں۔ شیران باہر نکل آیا، پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چل پڑا۔ اب اس کی نگاہیں فلک شیر کو تلاش کر رہی تھی۔ یہ گدھا اتنی دیر غائب رہے گا؟ آخر وہ گیا کہاں جا سکتا ہے؟ ویسے یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فلک شیر آسانی سے کسی کے قابو میں آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ بستی میں گھومتا رہا اور کسی نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ البتہ جب وہ ڈھلانوں کی طرف مڑا جنہیں وہ 2 دن پہلے دیکھ چکے تھے تو ایک واقعہ پیش آ گیا۔ اس نے ڈھلانوں کی طرف گھوڑا موڑا ہی تھا کہ ایک دیو قامت شخص اس کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ اوئے سنو، رک جاؤ، ڈھلان کی دوسری جانب جانا منع ہے۔ کیوں؟ اس رخ بڑے آدمی کی آبادی ہے۔ اگر تم ڈھلانوں کے دوسری طرف چلے بھی گئے تو بستی کی سرحد پر تمہیں روک لیا جائے گا۔ وہ سلوک میں ان کے ساتھ کروں یا تمہارے ساتھ جو مجھے سرحد پر روکنے والوں کے ساتھ کرنا ہے؟ شیران غصیلے لہجے میں بولا اور دیو قامت کا چہرہ شدت غصے سے چمک اٹھا۔ گھوڑے سے نیچے آؤ، اس کی غرائی ہوئی آواز ابھری اور شیران اطمینان سے نیچے اتر آیا۔ دیو قامت بھی غصے میں بھرا نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنے لباس سے چاقو نکالا۔ اس سے قبل کہ وہ چاقو سے شیران پر حملہ کرتا، شیران نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کیا اور دیو قامت زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ شیران کی دوسری ٹھوکر اس کے چاقو والے ہاتھ پر پڑی اور وہ ایک تیز چیخ کے ساتھ الٹ گیا۔ تب شیران نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ کیا خیال ہے، اب سرحد کے دوسری طرف جانے کی اجازت ہے؟ جواب میں دیو قامت نے شیران کو گالیاں دینا شروع کر دیں، لیکن شیران کی ایک اور ٹھوکر اس کے سر پر پڑی اور اس کے بعد وہ ہوش میں نہ رہا۔ شیران نے جھک کر اس کی پیٹی سے پستول نکالا اور اسے اپنے لباس میں رکھ کر گھوڑے کی جانب چل پڑا۔
لیکن گھوڑے کے پاس اچانک ہی اس نے گگول کو کھڑے دیکھا۔ گگول کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے گھور رہا تھا۔ تم؟ شیران کے منہ سے آواز نکلی۔ ڈھلانوں کے دوسری جانب جانے کی کوشش بہتر نہیں ہوگی؟ گگول بولا۔ میرا ساتھی کہاں ہے؟ شیران نے سوال کیا۔ میں خود تم سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ صبح کو وہ بستر پر موجود نہیں تھا، میں اس کے لیے فکر مند ہوں۔ کیا تم گہری نیند سوتے ہو؟ کیوں؟ اسے یہاں سے اٹھا کر تو کوئی نہیں لے گیا۔ وہ کون ہو سکتا ہے اگر ایسی بات ہے تو؟ سنو، ویسے تو اسے اٹھانے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ میری بات سے بدگمان نہ ہو، جس شخص کو تم نے زخمی کیا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے، بستی کے شیطانی ٹولوں میں اس کا نمبر 1 ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ وہ گربان کا نائب ہے۔ بکواس مت کرو، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں۔ آؤ کسی پرسکون جگہ بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ علاقہ بہت خطرناک ہو گیا ہے، میرے ذہن میں بہت سے خدشات جاگ اٹھے ہیں۔ کیسے خدشات؟ مناسب سمجھو تو یہاں سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تمہارے ساتھ میں بھی مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ لوگ یہ تو ضرور سوچیں گے کہ میں اس وقت تو نشے میں تھا جب تم نے مجھے پکڑا تھا، لیکن اب کیا بات ہے؟ شیران نے ایک لمحے سوچا، پھر وہ گھوڑے کی لگامیں ہاتھ میں تھام کر آگے بڑھ گیا۔ گگول نے تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد کہا، بہتر ہوگا کہ تم میرے جھونپڑے میں چلو، مگر مسئلہ گھوڑے کا ہے۔ میرے گھر کے سامنے تو کبھی گھوڑا نظر نہیں آتا، ویسے بھی مجھے گھڑ سواری کا کوئی شوق نہیں۔ اچھا چلو آؤ، ہم گھوڑے کو کہیں دور باندھ دیں گے۔ جھونپڑے میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ شیران نے پوچھا۔ میں نے کہا نا، اطمینان سے باتیں کریں گے۔ میں اپنے ذہن میں خدشات رکھتا ہوں۔ تمہارے ساتھی کی گمشدگی حیران کن ہے۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ شخص تمہارے پاس کیسے آ گیا تھا جس کا نام سومو ہے؟ گگول نے کہا، بس یہ کہتا تھا کہ ڈھلانوں کے پار جانا منع ہے اور میں وہاں نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، گگول بولا۔ کیسی تبدیلیاں؟ کل یہ لوگ تمہیں دیکھ کر کونے کھدروں میں منہ چھپا رہے تھے، اور اس کی وجہ بھی میں نے تمہیں بتائی تھی۔ گربان کے دشمن صرف گربان کے دشمن ہوتے ہیں، اور گربان انہیں بھی اپنی چراگاہوں میں شکار کیے جانے والے جانوروں کی مانند پرورش کرتا ہے۔ اگر راتوں رات تبدیلیاں ہو جائیں اور کوئی تمہارا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرے تو اس کا مقصد ہے کہ گربان نے تمہیں اپنی گرفت سے آزاد کر دیا ہے، اور اب سناریا کے رہنے والوں کو بھی یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ تمہیں اپنے دشمن کا دوست تصور کر لیں۔ یہ بات ذرا انوکھی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سمجھنے میں دقت ہوگی، لیکن آخر تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ اس کا تو گھوڑا بھی غائب ہے۔ یہ تمہارا کام ہے گگول۔ اگر تم خود کو ہمارا ساتھی اور ہمدرد کہتے ہو تو پھر فوراً میرے ساتھی کو تلاش کرو۔ اچانک ہی گگول کسی چوکنے خرگوش کی طرح رک گیا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، پھر اس نے سرسراتی آواز میں کہا، ضرور کوئی آ رہا ہے۔ شیران کو بھی کچھ آہٹیں محسوس ہوئی تھیں، اور پھر اچانک ہی اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ تیزی سے ان کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سب سے آگے وہی شخص تھا جس کا نام گگول نے سومو بتایا تھا۔ سومو کے ہاتھوں میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی، اور اس کے پیچھے 4-5 اجنبی اور بھی آ رہے تھے۔ سومو نے دور سے شیران کی جانب اشارہ کیا، اور ساتھ ہی ڈنڈا لے کر شیران کی جانب دوڑ پڑا۔ شیران فوراً ہی تیار ہو گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی لگامیں گھوڑے پر ڈالی اور اس کی پشت پر ہاتھ مار کر اسے دور کر دیا، لیکن اچانک ہی اس نے گگول کو اپنے قریب نہ پایا۔ وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ گگول کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ بہرحال سومو تیزی سے اسی کی جانب آ رہا تھا۔ اچانک ہی شیران نے اپنا پستول نکالا اور ہاتھ فضا میں بلند کر کے 2 فائر کیے۔ سومو کے ساتھی تو ٹھٹک گئے تھے، لیکن سومو غصے میں ایسا دیوانہ ہو رہا تھا کہ اس نے پستول کی بھی پرواہ نہیں کی اور ڈنڈا پوری قوت سے گھما دیا۔ شیران نے اس کا وار خالی دیا اور سومو جھونک میں 2-3 چکر کھا گیا، لیکن اس نے سنبھل کر شیران پر دوسرا وار اور پھر تیسرا وار کیا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اب شیران اسے گولی مار دے، لیکن اس کے لیے بھی اسے سوچنا پڑا۔ اس بستی کے کسی شخص کو ہلاک کرنے کے بعد اسے پوری بستی کی دشمنی مول لینی پڑے گی، اور ایسے لمحات میں جب فلک شیر بھی اس کے قریب موجود نہیں تھا، چنانچہ اس نے عقل مندی سے کام لیا اور پستول اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ اس بار سومو نے ڈنڈے کا بھرپور وار کیا تو شیران نے اس کے ڈنڈے کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد سومو زور لگانے لگا، لیکن ڈنڈا شیران کے ہاتھوں سے نہ چھین سکا۔ پھر اچانک ہی شیران نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر اس کے پاؤں پر ایک ضرب لگائی اور وہ کرب سے چیخ پڑا۔ دوسرے لمحے اس کے ساتھی ہوا ہو گئے۔ سارے کے سارے بزدل تھے، اپنے ساتھی کی پٹائی ہوتا دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ شیران نے اسے لنگڑا کر کے ایک طرف پھینک دیا، پھر گھونسوں اور ٹھوکروں سے اس کی پٹائی کرنے لگا۔ سومو کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور آخرکار وہ چکرانے لگا اور بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ تب شیران کو آواز سنائی دی۔ یہ بہتر ہوا، اور ایک طرح سے بڑا کارآمد بھی۔ شیران بری طرح چونک پڑا، پلٹ کر دیکھا تو گگول قریب موجود تھا۔ تم کہاں جا رہے تھے؟ لو، میں کہاں جاتا؟ بس میں نے لیے میدان ذرا کشادہ کر دیا تھا تمہارے لیے، اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا کر۔ ویسے تم نے خوب شکست دی، اور میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے ایک بڑا فائدہ ہوا ہے، وہ یہ
کہ سومو جیسے بہت سے لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گربان پر اپنے ساتھی کی پٹائی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں اپنے ساتھی کے لیے پریشان ہوں۔ تم بے فکر رہو اور میں تمہیں بتاؤں کہ میں اسے تلاش کر کے تمہارے پاس پہنچوں گا۔ تم وہیں زیمش کے رہائش گاہ پر اس کا انتظار کرو، اور اگر وہ وہاں نہ پہنچا تو میں پہنچوں گا اور تمہیں مناسب اطلاع دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور پہنچوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، گگول نے کہا، اور شیران گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ فلک شیر کے لیے پریشان تھا۔ بہرحال اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ زیمش کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ باہر گھوڑے باندھنے والی جگہ خالی تھی، جس کا مطلب تھا کہ فلک شیر ابھی تک نہیں پہنچا۔ دوپہر گزر گئی اور سورج کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ اچانک عمارت کے اندرونی حصے سے گگول کی آواز سنائی دی، میں آ گیا ہوں۔ شیران اچھل پڑا۔ اس نے حیرت سے گگول کو دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ چور دروازے سے، جس کا تذکرہ کر چکا ہوں، بلکہ دکھا بھی سکتا ہوں۔ کیا کرتے رہے ہو اس وقت تک؟ تمہارے ساتھی کی تلاش اور حالات کا تجزیہ، اس نے جواب دیا۔ کچھ پتہ چلا اس کے بارے میں؟ نہیں، اسے پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان، یا پھر وہ چپکے سے رات کی تاریکی میں بستی سے نکل گیا اور کسی ایسی جگہ روپوش ہو گیا جہاں انسانی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ میرے ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص ناکام رہے۔ ویسے میرا دعویٰ ہے کہ وہ چالاک آدمی بستی چھوڑ کر چلا گیا ہے، بلکہ میں تو تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا میرے دوست، کہ رات کی تاریکیوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے ساتھی کی طرح یہاں سے روپوش ہو جاؤ۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ تم کر چکے ہو وہ گربان کی نگاہوں میں آ چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صرف میں یا تم ہی نہیں، بلکہ دوسرے لوگ بھی تمہارے اس ساتھی کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ رب عظیم تمہیں غارت کرے، کتنی بکواس کرتے ہو، دماغ دکھا کر رکھ دیا۔ شیران نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا، تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، اپنی مشکل میں خود ہی حل کر لوں گا۔ ویسے میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ میرا دوست مجھے نہ مل جائے، شیران نے کہا، اور میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ سنو، جب مجھے وہ مظلوم لڑکی ملی تھی تو میں نے قسم کھائی تھی کہ اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دوں۔ اور اب اگر میرے ساتھی کو یہاں ذرہ برابر بھی نقصان پہنچا ہے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ گربان کو تلاش کر کے اسے خون میں نہلا دوں گا، یہ میرا عزم ہے۔ تمہارے ان الفاظ سے میری رگوں میں زندگی اتر رہی ہے۔ کیا کہوں میں؟ اچانک ہی باہر سے دروازہ بجنے کی آوازیں سنائی دیں تو گگول بولتے ہوئے رک گیا اور اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ارے یہ کون آ گیا؟ ذرا دیکھو جا کر، شیران بولا تو گگول نے دہشت سے کانپتے ہوئے کہا، میں دیکھوں؟ ہاں جاؤ دیکھو۔ دیکھتا ہوں، وہ بولا اور تیز رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ شیران انتظار کرتا رہا کہ کوئی اندر آئے، لیکن دستک بدستور سنائی دیتی رہی۔ پتہ نہیں گگول نے دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ پھر وہ خود ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور گگول غائب تھا۔ شیران کو ہنسی آئی اور وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور چند افراد کو دیکھ کر چونک پڑا۔ سب سے آگے درمیانی جسامت کا ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، جس کی ٹھوڑی چوڑی اور ناک لمبی تھی۔ اس کے پیچھے کچھ دوسرے لوگ بھی تھے اور انہی میں سومو بھی موجود تھا۔ میرا نام ایروز ہے اور میں یوں سمجھ لو کہ علاقائی منتظم ہوں، بستی کی ضروری ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں۔ میں اپنے معزز مہمان سے تعارف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شیران کڑی نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ نوجوان نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر شیران نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ تب وہ دوبارہ بولا، سناریا میں داخل ہونے والے اجنبی مجھ سے رجوع کرتے ہیں، کیا میں زیمش کے مکان میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آؤ۔ شیران اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ تب وہ مڑ کر بولا، باقی لوگ باہر رکیں۔ وہ خود اندر آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، زیمش کے افسوسناک انجام پر مجھے دکھ ہے، لیکن بات گربان کی تھی اور پوری بستی جانتی ہے گربان کے معاملات میں دخل دینا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ تمہاری آمد کا مقصد معلوم کرنا چاہتا ہوں، شیران نے سوال کیا۔ دوستی، صرف دوستی۔ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے اور پھر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سومو نے نشے کے عالم میں تم سے گستاخی کی ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے تمہارے پاس لے آؤں تاکہ وہ تم سے معافی مانگ سکے۔ ویسے یہ ایک بڑی سچائی ہے کہ ڈھلانوں کے اس طرف بڑوں کی بستی ہے اور کچھ لوگوں کو پہرے داری پر مقرر کیا گیا ہے کہ وہ عام لوگوں کو ادھر نہ جانے دیں۔ انہی میں سومو بھی ہے، لیکن اس بے وقوف کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اجنبیوں کو نرمی اور اخلاق سے اپنے علاقوں کے اصول بتائے جاتے ہیں۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ شیران نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں صرف دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ واقفیت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ غلط فہمی بڑھتی چلی جاتی ہے اور بعض اوقات بڑے افسوسناک حادثات ہو جاتے ہیں۔ تم بتانا پسند کرو گے عظیم دوست کہ گربان سے تمہاری کوئی دشمنی ہے یا زیمش سے تمہارا کوئی تعلق تھا؟ زیمش کی بیٹی تمارا کو ہلاک کرنے والے کون تھے؟
100% گربان کے آدمی، اس کے علاوہ بھلا اور کون یہ جرت کر سکتا ہے؟ سنا ہے کہ زیمش اور اس کے بیٹے نے گربان کے احکامات کی تعمیل نہیں کی تھی۔ میں اس لڑکی کا انتقام لینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اگر تم چاہو تو گربان سے تمہاری ملاقات کروائی جا سکتی ہے، تاکہ تم اپنے دل کی بات اور وہ تمہیں اپنا موقف بتا سکے۔ اس سے ملاقات کرنے کے بجائے اگر مناسب سمجھو تو میرا ایک پیغام اس تک پہنچا دو۔ مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے لڑکی کو قتل کیا اور زیمش کے پاؤں توڑے۔ اگر وہ لوگ میرے حوالے کر دیے جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کے بعد کی بات کہو۔ اس سے صرف اتنا کہہ دینا کہ شیران کی دشمنی مول نہ لے۔ کون سی بستی سے تعلق رکھتے ہو؟ پورے سنشایا سے۔ تمہارے ساتھ ایک اور تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ اب اس بستی میں موجود نہیں ہے۔ کیا وہ واپس چلا گیا؟ میں نہیں جانتا۔ خیر، تم سے ملاقات کرنا میرا فرض تھا۔ بستی تمہاری میزبان ہے۔ شام کو بڑے چوک میں رقص کی محفل جمے گی۔ میں تمہیں اور تمہارے ساتھی کو اس محفل میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ اب اجازت دو۔ وہ واپسی کے لیے مڑا اور باہر نکل گیا۔ شیران اپنی جگہ موجود رہا تھا، پھر اچانک ہی عقب سے گگول کی آواز سنائی دی۔ خطرات اور بڑھ گئے ہیں۔ کیا تم رقص کی محفل میں جاؤ گے؟ شیران نے گھور کر اسے دیکھا اور گرائی ہوئی آواز میں کہا، تو صرف اسی وقت نمودار ہوتا ہے جب تیری ضرورت نہ ہو۔ تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بالکل کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میرا مشورہ پہلے کی مانند ہے۔ عارضی طور پر ہی صحیح بستی چھوڑ دو اور پہاڑوں میں پناہ لو۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ شام کو پوری بستی رقص گاہ میں امڑ آئے گی اور باہر جانے کے راستے خالی ہوں گے۔ تم گھوڑے کو مکان کے سامنے ہی چھوڑ دینا، میں چور دروازے سے تمہارے ساتھ نکل چلوں گا۔ یہاں سے صرف 3 میل دور خشک پہاڑیاں ہیں اور ان پہاڑیوں میں لاتعداد غار پھیلے ہیں۔ تمہارے لیے اس سے اچھی پناہ گاہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے ساتھی کا کیا کرو گے؟ شیران نے پوچھا۔ اس کی تلاش میری ذمہ داری۔ اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اسے ضرور تمہارے بارے میں اطلاع دوں گا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اب میں چلتا ہوں۔ ذرا باہر کے حالات کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ ہاں، سورج چھپے جب لوگ رقص گاہ میں پہنچ جائیں گے تو میں تمہارے پاس آؤں گا اور پھر ہم اس چور دروازے سے باہر نکل جائیں گے۔ کیا تم جا رہے ہو؟ ہاں، اپنا بھی ذرا انتظام کرنا ہے۔ دیکھوں تو صحیح باہر کے لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ سورج چھپے تم اس طرف نہیں آؤ گے، بلکہ ہماری ملاقات رقص کے میدان میں ہوگی، اور اب اس کے بعد تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے، ورنہ دوسرا لفظ نکالنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے۔ شیران کے لیے کچھ بھی تشویش والی بات نہیں تھی، سوائے اس کے کہ فلک شیر کہاں مر گیا۔ اسے صرف یہی احساس ہو رہا تھا کہ ممکن ہے فلک شیر کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہو۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ جب شام ہو گئی تو اس نے اپنی تیاریاں مکمل کیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر رقص گاہ کے میدان کی طرف چل پڑا۔ ویسے اس میدان کے بارے میں تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن سناریا کے لوگ تھے زندہ دل۔ بہت سے لوگوں کو اس نے ایک مخصوص سمت میں بڑھتے ہوئے دیکھا اور یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوا کہ یہ رقص کے میدان کی جانب ہی جا رہے ہیں۔ پھر اسے دور سے ڈھول کے بجنے کی آوازیں سنائی دیں، اس کے ساتھ ہی ہنگامہ خیزیاں، چیخ و پکار، عورتیں، مرد، بچے کہہ کہے، چنانچہ وہ بھی میدان میں پہنچ گیا۔ رقص شروع ہوا، حالانکہ ابھی آسمان پر مکمل تاریکی نہیں چھائی تھی، مگر پھر بھی مشعلیں روشن کر کے بلند جگہ پر نصب کر دی گئی تھی اور ماحول خوب منور تھا۔ بہت سے گھوڑے سوار بھی یہاں موجود تھے اور بہت سے لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو رقص گاہ کے میدان سے دور درختوں میں باندھ دیا تھا۔ جو لوگ اپنے گھوڑوں سمیت وہاں موجود تھے انہیں ہدایت کی جا رہی تھی کہ گھوڑوں کو رقص گاہ سے دور رکھیں، چنانچہ اکا دکا لوگ اپنے گھوڑوں کی لگاموں کو پکڑے ہوئے آتے اور انہیں درختوں سے باندھ کر چلے جاتے۔ شیران نے خود بھی ایسا ہی کیا اور اس کے بعد وہ بھی سیدھا رقص گاہ کی جانب چل پڑا۔ وہاں پر 2 لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ شیران نے مجمع میں موجود لوگوں میں فلک شیر کو تلاش کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں کے ماحول میں گم ہو گیا۔ اچانک اسے اپنے شانوں پر ایک نرم و نازک سا بوجھ محسوس ہوا اور اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خشک تاثرات پھیل گئے تھے، لیکن ارونا کو دیکھ کر اس کے حلق سے ایک آواز نکلی اور وہ پھر آہستہ سے بولا، تو یہ تم ہو؟ لیکن ایسی جگہوں پر اس بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، اور اگر کیا بھی جاتا ہے تو میں اسے پسند نہیں کرتا، اس لیے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاؤ۔ تمہارا یہاں آنے کا شکریہ، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی کوشش میں ناکام نہیں رہی۔ شاید تم یہی تصور کرو، خیر ٹھیک ہی ہے۔ اب تمہیں میرے ساتھ رقص کرنا ہوگا۔ میں مرد ہوں، نچانے والوں میں سے ہوں، ناچنے والوں میں سے نہیں۔ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کوئی بات نہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں جو بھی رقص کروں گی تمہارے لیے کروں گی۔ شیران نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگ اسے چور نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ بہر طور وہ کھڑا رہا۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد ارونا کے رقص نے اس کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ ہرچند کہ شیران ابھی ان راستوں کا راہی نہیں تھا، لیکن بہرحال بہت سی باتیں انسانی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، چنانچہ وہ خاموشی سے تمام چیزوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ارونا کو دیکھا جو اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھنے والے جھوم رہے تھے۔ ارونا کے بدن میں بلا کا لوچ تھا اور وہ بہت خوبصورتی سے رقص کر رہی تھی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک ہی کسی نے شیران کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا اور شیران کے چہرے پر غراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ مارنے والے کو دیکھا اور اس کا چہرہ کراہت سے مسکرایا۔ برہنہ جسم کا یہ مالک اپنے نچلے بدن پر پھٹے پرانے چیتھڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گلے میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، شانے پر جھولی پڑی ہوئی تھی اور اس کے بدن سے شدید بدبو اٹھ رہی تھی۔ وہ شیران کے بالکل نزدیک کھڑا ہو کر رقص دیکھنے لگا۔ وہ خود بھی تھرک رہا تھا۔ شیران کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ذہنی طور پر کوئی درست آدمی نہیں۔ بہرحال وہ تھوڑا سا ہٹ کر کھڑا ہوا۔ اس شخص کی اچھل کود شیران کو بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ کچھ لمحے تو وہ برداشت کرتا رہا، لیکن ایک بار پھر وہ شخص اس سے ٹکرایا تو شیران نے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے ایسا زوردار دھکا دیا کہ وہ مکروہ صورت آدمی بری طرح دور جا کر گرا۔ لیکن زمین پر گرتے ہی وہ پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی گول گول آنکھیں سرخ ہو گئیں اور ان میں انتہائی خوفناک تاثرات نظر آنے لگے۔ اچانک اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور ایک خوفناک چیخ ماری۔ اس کی چیخ پر تمام لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ارونا کا رقص رک گیا۔ سب اپنی اپنی گردنیں گھما کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ خود ارونا بھی آگے بڑھ آئی تھی۔ بری شکل والا یہ شخص شیران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا اور اس کے منہ سے سانپ جیسی پھنکاریں نکل رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا اور ایک بار پھر اسی طرح کلا بازی کھا گیا جس طرح شیران کے دھکا دینے سے کھائی تھی، اور ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے زمین پر دونوں انگلیوں سے کچھ لکیریں بنائیں اور ان پر پاؤں رکھ کر اچھلنے کودنے لگا۔ سناریا کے لوگ شیران کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں بوڑھے کی اس کیفیت سے ان کی نگاہوں میں کوئی خوشگوار تاثر نہیں ابھرا تھا۔ پھر اچانک ہی بری شکل کے آدمی نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر ایک سانپ نکالا۔ پیلے اور کرلے رنگ کا یہ سانپ عام سانپوں میں سے تھا جو عام طور سے بے ضرر ہوتے ہیں۔ وہ اس سانپ کو فضا میں لہرانے لگا۔ سانپ پھنکار رہا تھا۔ پھر خوفناک شخص کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔ شاید وہ کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ انہوں نے شیران کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ شیران کو غصہ آنے لگا۔ یہ مکروہ شکل کا آدمی شیران سے تقریباً 2 گز کے فاصلے پر کھڑا ہو کر ناقابل فہم قسم کی گفتگو کر رہا تھا۔ منتر پڑھتے پڑھتے اس نے شیران کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ شیران کو شدید غصہ آیا۔ اس کا راستہ روکنے سے بھی اس کو سخت نفرت محسوس ہوئی۔ پھر اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، او مسخرے، او کتے کے پلے، بہت ہو گیا، میرے سامنے سے ہٹ جا ورنہ مصیبت کا شکار ہو جائے گا۔ شیران کی آواز پر بستی کے لوگوں کی ہلکی سی آوازیں نکل گئیں، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس شخص نے تیزی سے سانپ کو نچایا اور پھر اس طرح شیران کی طرف بڑھا جیسے اس پر چھوڑنا چاہتا ہو۔ شیران اب بھی خاموش کھڑا اس شخص کو گھورتا رہا۔ اس کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ اب وہ اس شخص کو سبق بھی دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس بار جو ہی وہ اس کے قریب آیا، شیران نے ایک گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ شیران کا گھونسا تو کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ منتر پڑھنے والے نے ایک بار پھر زمین پر کلا بازی کھائی اور اس بار وہ کھڑا نہ ہو سکا۔ شیران آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھا۔ اس نے دوسرے لمحے اس سانپ کے پھن پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ سانپ نے اس شخص کے ہاتھ سے نکل کر شیران کے پاؤں پر بل ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن شیران نے پاؤں کا اتنا خوفناک دباؤ ڈالا کہ سانپ کا پھن کچل کر رہ گیا۔ سانپ کا مرنا تھا کہ لوگوں کے منہ سے طرح طرح کی دہشتناک آوازیں نکلنے لگیں۔ ایک بار پھر اسی شخص کے منہ سے چیخ کی آواز نکلی اور وہ شیران پر حملہ آور ہوا۔ اس کی انگلیوں کے ناخن بہت لمبے تھے۔ اس نے یہ ناخن شیران کی آنکھوں کی طرف بڑھائے، لیکن شیران نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑی اور پوری قوت سے ایک سمت دھکا دیا۔ قوی شخص کے حلق سے دردناک آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ دوسرے لمحے شیران کا گھونسا اس کی گدی پر پڑا۔ اس بار وہ شخص زمین پر اس طرح گرا کہ دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ شیران کی آنکھیں خون خوار ہو گئی تھیں، لیکن اس بات کا رد عمل بہت برا ہوا۔ بستی کے لوگ دیوانہ وار چیخنے لگے۔ ان کی آوازوں میں خوف اور درد کا منظر تھا۔ دفعتاً 5-6 آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی رائفلیں، ان کی نالیں شیران کے بدن پر لگا دیں۔ شیران غرا کر پلٹا تو ان میں سے ایک آدمی نے پستول نکال کر اس کی نال شیران کی پیشانی پر رکھی اور غرائی ہوئی آواز میں بولا، خبردار کوئی حرکت کی تو پورا بدن گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان میں سے کسی نے شیران کی پیٹی سے پستول کھینچ لیا۔ شیران ایک بار پھر پلٹا، لیکن رائفلوں کی نالیں اس کے بدن پر کچھ اور سخت ہو گئیں۔ اس وقت کے حالات کا تقاضا یہی تھا کہ اس وقت جد و جہد ترک کر دی جائے، ورنہ بپھرے ہوئے وحشی واقعی
اس کے بدن میں بے شمار سوراخ کر دیتے۔ وہ خونخوار نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک رائفل بردار نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، سناریا میں آنے والے اجنبی، تو نے وہ کیا ہے جو اس سے قبل سناریا میں کبھی نہیں ہوا۔ تو نے اس والیٹا کو قتل کر دیا، اس مقدس درویش کو جو یہاں رحمتوں کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ پاگل کے بچے، بے وقوف، یہ تو نے کیا کیا؟ سناریا کو تو نے غضب کا شکار بنا دیا۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ گرفتار کر لو اس کو۔ اس نے بستی میں داخل ہوتے ہی ہنگامہ آرائیاں شروع کر دی ہیں۔ اس نے درویش کو قتل کر دیا۔ اب تمہارے اوپر مصیبتوں کا نزول ہوگا۔ طرح طرح کے طوفانوں کے لیے تیار ہو جانا پڑے گا۔ مصیبتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ چاروں طرف سے زبردست آوازیں ابھرنے لگیں۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، اسے قتل کر دو، اس کا خون فوراً بہا دیا جائے، مار ڈالو اسے، مار ڈالو، اس اجنبی وحشی کو مار دو، ختم کر دو، جان سے مار دو۔ شیران خاموشی سے ان لوگوں کی آوازیں سنتا رہا۔ ابھی تک گرفتار کرنے والوں نے اس کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی تھی، لیکن اب شیران سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اب وہ درویش اور مکروہ آدمی زمین پر اس طرح بے جان پڑا ہوا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ سناریا بستی کے کچھ لوگ، جن کی آنکھوں میں اب تک شیران کو اپنے لیے دلچسپی کے آثار نظر آئے تھے، اور گربان کے خلاف خاص طور پر وہ اس کے ان کارناموں سے خوش تھے، لیکن درویش کی موت سے اب ان کے چہروں پر نفرت کے آثار نمودار ہوئے۔ اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ شیران نے نگاہیں اٹھا کر ارونا کو تلاش کیا، لیکن ارونا بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ بھی کھسک گئی تھی۔ شیران نے گہری سانس لی۔ اگر رائفلیں اس کے قریب نہ ہوتی تو باقی لوگوں کو تو وہ آرام سے نمٹ لیتا۔ اس وقت کوئی جدوجہد سوائے نقصان کے اور کچھ نہ پہنچاتی۔ ان لوگوں نے اس کے ہاتھ عقب میں کیے اور رسیوں سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اس کے پورے بدن کو رسیوں سے کس دیا گیا۔ اس وقت بہت خوفناک صورتحال پیش آ گئی تھی۔ شیران محسوس کر رہا تھا کہ یہاں کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں۔ اچانک اس نے ایروز کو دیکھا جو ایک طرف سے نکل کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 4-5 آدمی موجود تھے۔ وہ لوگوں کے مجمع کو چیرتا ہوا شیران کی جانب بڑھا۔ اس نے حیرت سے زمین پر پڑے ہوئے درویش کو دیکھا۔ شیران کے خوفناک گھونسے نے اس کی گردن توڑ دی تھی۔ وہ خون اگلتا ہوا مر گیا تھا۔ ایروز کے چہرے پر عجیب سے آثار نظر آئے۔ شیران کے نزدیک پہنچ کر اس سے کہا، افسوس، تو نے یہ کیا کیا؟ میں اسی طرف آ رہا تھا، لیکن درویش کو قتل کرنے والے تم ہوگے، مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ سناریا کے اجنبی دوست، تو نے یہ کیا کیا؟ بکواس بند کرو، میں فضول باتیں نہیں سننا چاہتا۔ شیران کی غرائی ہوئی آواز ابھری، ان میں کوئی بات فضول نہیں میرے دوست۔ سناریا کی یہ باشندے جو شاید تمہاری آمد کو ناپسند کرتے، تمہارے دشمن بن گئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے ان کے لیے کتنے بڑے خوف کو آواز دی ہے۔ تم نے ان کی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ اصول کے مطابق اگر انہوں نے تمہارا خون نہ بہایا تو یہ اپنا خون بہانے پر مجبور ہو جائیں گے، بھوک سے مریں گے، نہ جانے کیا کیا مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ تم نے بہت برا کیا۔ حالانکہ میں نے تو تمہیں رقصگاہ کے میدان میں مہمان کی حیثیت سے خوش آمدید کہنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب میں کیا کروں؟ تمہاری موت تمہارا مقدر تھی، بتاؤ میں کیا کروں؟ شیران اسے بغور دیکھتا رہا۔ وہ اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ ایروز کے لہجے میں چھپی ہوئی ایک خاص کیفیت کا اندازہ نہ لگا سکتا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ایروز اس کی کیفیت سے خوش ہے۔ شیران کو احساس ہو گیا کہ دراصل اسے مکاری سے یہاں بلایا گیا ہے۔ بہرحال صورتحال اب اس کے خلاف تھی اور اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ان لوگوں کے نرغے سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہو سکتا۔ پھر اسے وہ لوگ آگے کی طرف دھکیلنے لگے۔ ایروز ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے کہا، سناریا میں اجنبی ہونے کی حیثیت سے تمہیں احتیاط رکھنی چاہیے تھی، مگر افسوس تم نے زندگی کے آخری سانس بہت جلد پورے کر لیے۔ شیران نے اسے دیکھا اور پھر نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ شیران کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ جن لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں سے شیران کی کوئی خاص دشمنی نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ قدرتی دشمن ہوتے ہیں اور انہیں اس کے بغیر کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اسے پتھروں سے بنے ہوئے ایک تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا جو ایک قسم کا قید خانہ تھا۔ یہ قید خانہ کافی مضبوط تھا اور اسے اطمینان کے ساتھ یہاں لایا گیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکے گا۔ شیران پتھریلی زمین پر بیٹھ کر وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے اندازے کے مطابق یہ بہتر نہیں ہوا تھا، لیکن اس دوران بہت سے تجربات بھی ہوتے جا رہے تھے۔ کالکوں نے جو جال بچھایا تھا وہ اپنی نوعیت کا انتہائی مضبوط جال تھا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ شیران نے محسوس کیا کہ باہر موجود محافظ پوری طرح ہوشیار ہیں۔ کچھ دیر کے بعد باہر سناٹا چھا گیا، بستی خوابوں میں ڈوب گئی۔ شیران بیٹھے بیٹھے تھک گیا، چنانچہ وہ بھی لیٹ گیا۔ بار بار اسے فلک شیر یاد آ رہا تھا۔ ویسے فلک شیر کے بارے میں وہ صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ فلک شیر پر کیا بیتی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے۔
ایسی بات تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ کافی دیر تک لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے اس طرح موت کے منہ میں جانا پسند نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے قید خانے کے دروازے کی جانب دیکھا۔ یہ لوہے کا ایک مضبوط دروازہ تھا۔ اس کے پیچھے پتھروں کا دروازہ بھی بنا ہوا تھا۔ گویا ان لوگوں نے خاصی محنت اور ذمہ داری کے ساتھ یہ ڈبل پہرا لگایا تھا، اور اس میں سے نکل جانا خاصا مشکل کام تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ اب اس کے پاس صرف وہی وقت رہ جاتا تھا جب لوگ اسے قتل کرنے کے لیے یہاں سے لے جائیں۔ نہ جانے اسے کس طرح کی سزا دی جائے گی۔ اگر اس لمحے کچھ کیا جا سکے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال صبح کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ابھی پوری طرح صبح نمودار بھی نہیں ہوئی تھی کہ قید خانے کے محافظوں نے آہنی گیٹ کھولا اور پھر پتھروں کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اگر تم سو رہے ہو تو جاگ جاؤ اجنبی، اور باہر آ جاؤ، تمہاری زندگی کا وقت پورا ہو چکا۔ یہ ایک کرخت آواز تھی، اور یقیناً اس شخص کی جس نے شیران کے ہاتھوں مرمت کروائی تھی۔ اس وقت اسے موقع ملا تھا کہ شیران سے اپنی اس وقت کی شکست کا بدلہ لے سکے۔ بہرحال شیران کے اپنے ذہن میں جو کچھ تھا وہ اس کا اظہار تو نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ خاموشی سے باہر آ گیا۔ محافظوں کا پورا گروہ اس کے آس پاس موجود تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ رسی سے کس کر بندھے تھے۔ کچھ کرنے کا موقع نہیں تھا۔ بہرحال اس کا ذہن اس برق رفتاری سے کام کر رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ اسے لیے گھوڑا گاڑی کے نزدیک آ گئے۔ اس گاڑی میں 4 گھوڑے جوتے ہوئے تھے۔ پچھلا حصہ بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ شیران کو اس میں بند کر دیا گیا، اور کوچوان لگامیں سنبھالے ہوئے گھوڑا گاڑی کو آگے بڑھانے لگا۔ رات ختم ہو چکی تھی، لیکن صبح کی روشنی مکمل طور پر نہیں پھیلی تھی۔ ابھی تک تو شیران کو کوئی موقع فرار کا نہیں ملا تھا۔ شیران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، مقدس فرلاگ، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تیری پیش گوئی پر کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو جو کچھ کہتا ہے اس میں ایک صداقت ہوتی ہے۔ پھر یہ منظر کیسے تبدیل ہوگا؟ دفعتاً اسے ایک سرگوشی سنائی دی اور وہ چونک پڑا۔ گھوڑا گاڑی کا کوچوان پیچھے رک کر یہ کہہ رہا تھا، اے جوان، سن رہے ہو نا میری بات؟ دیکھ لو دوستیوں میں کتنے فائدے ہوتے ہیں، اور اگر تم میری آواز پہچان رہے ہو تو پہچانو، میں گگول ہوں، سمجھے؟ تمہارا دوست۔ بڑی مشکل سے زندگی کی بازی لگا کر میں نے یہ حیثیت حاصل کی ہے۔ شیران نے گگول کی آواز صاف پہچان لی تھی۔ دوسرے لمحے وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اب وہ گگول کی آواز صاف سن سکتا تھا۔ گگول کہہ رہا تھا، تم نے سچی بات یہ ہے کہ مجھے مکمل بے وقوف سمجھا ہوگا، اور میری باتوں پر کہے لگائے ہوں گے، لیکن میں یہ نہیں کہتا تھا کہ یہاں اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کر لینا بہت مشکل ہے۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو۔ تم نہیں جانتے کہ میں کتنی مشکل سے اپنی جان کی بازی لگا کر یہاں پر پہنچا ہوں، صرف تمہاری زندگی بچانے کے لیے۔ اس دوران میں تمہارے لیے بہت کچھ کرتا رہا ہوں۔ تمہیں باقاعدہ پھانسی دی جائے گی، لیکن جو آدمی تمہاری گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالے گا، اس کا کمال یہ ہوگا کہ پھندا بظاہر تمہاری گردن میں ہوگا، لیکن اس کا سارا وزن تمہاری بغلوں پر ہوگا۔ تمہاری گردن مکمل طور پر محفوظ رہے گی، لیکن اگر تم نے پھانسی پانے والے کسی شخص کو دیکھا ہے تو بالکل اسی کی طرح جد و جہد کرنا۔ میری آواز سن رہے ہونا؟ پھر اسی طرح ساکت ہونا جس طرح مردے ساکت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تمہاری تدفین کسی معقول شخص کے سپرد کی جائے گی، اور وہی تمہیں آئندہ کے راستے کے بارے میں بتائے گا۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں تمہارے لیے زندگی کا خطرہ مول لے رہا ہوں، اور اس کا پورا صلہ تم مجھے دو گے، سمجھے؟ کوئی بھی کام میں بے وجہ نہیں کرتا۔ گگول نے حسب عادت تیز لہجے میں کہا، اور شیران حیرانی سے اس شخص کے بارے میں سوچنے لگا۔ واقعی اس وقت تو اس نے بہت بڑا کام کیا تھا، ورنہ ابھی تک شیران کے دماغ میں کوئی ترکیب نہیں آ سکی تھی۔ لیکن اب بھی اسے سب سے زیادہ حیرت فلک شیر کی گمشدگی پر تھی۔ فلک شیر ایک ناقابل یقین کارنامہ دکھانے کا ماہر تھا۔ وہ یقینی طور پر اگر آزاد ہوتا تو بہتری کی صورت میں ہوتا، کچھ نہ کچھ کر کے دکھا دیتا۔ شیران کو حیرت ہو رہی تھی کہ فلک شیر اس سے جدا کیسے ہو گیا، کیونکہ مقدس فرلاگ کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، جس میں اس نے کہا تھا کہ تم دونوں مل کر سنشایا کی زمین کو کالکوں سے نجات دلاؤ گے۔ بہرحال پھانسی گھر قریب آ گیا اور یہ گاڑی رک گئی۔ سخت آوازوں سے شیران سے نیچے اترنے کے لیے کہا گیا، اور وہ خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ لیکن اس آخری وقت میں اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر گگول کی کوشش کامیابی تک نہ پہنچ پائی اور جلاد نے پھانسی کی رسیاں میری بغلوں سے نہ نکالنی، تو پھر زندگی بچانے کی آخری جد و جہد ضرور کرنی پڑے گی۔ اس نے ایک سچویشن ذہن میں ترتیب دی اور فیصلہ کرنے لگا کہ اگر ہاتھ پشت پر بندھے ہوں اور آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی جائے جس سے سامنے کے مناظر نظر نہ آ سکیں، تو پھانسی دینے والے شخص پر حملہ کر کے اسے کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ بہر طور یہ سب خیالی تجربے تھے۔ ابھی وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ کئی ہاتھوں نے اسے آگے کو دھکیلنا شروع کیا۔ اس کے بعد وہی ہاتھ اسے لے جا کر اس منحوس جگہ پہنچا
جہاں پھانسی کا پھندا موجود تھا۔ یہ سب کچھ بڑی تیز رفتاری سے کیا جا رہا تھا اور شیران کو پھانسی کے پھندے تک لانے والے اسے پھانسی کے پھندے تک چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔